بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال ویکلی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 6 اگست تا 12 اگست صفا بیت المال کی جانب سے انجام دی گئی خدمات کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں موجود اولڈ ایج ہوم میں ایسے ضعیف حضرات موجود ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کوئی بے اولاد ہو کر وہاں پر ہے یا پھر اولاد کی بدبختی نے انہیں وہاں ڈال رکھا ہے۔ صفا بیت المال کئی سالوں سے معذورین کی کفالت کرتا آ رہا ہے۔ سڑکوں پر پڑے ہوئے لاوارث حضرات کو صفا بیت المال مختلف اولڈ ایج ہوم میں رکھ کر ان کی مکمل کفالت کرتا ہے۔ ان کا مکمل خرچ صفا بیت المال کی جانب سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس ہفتہ صفا بیت المال کی جانب سے مندرجہ ذیل اولڈ ایج ہوم میں 12 ویل چیئر کی تقسیم عمل میں آئی۔ شفاء اللہ اولڈ ایج ہوم حسن نگر، فاطمہ اولڈ ایج ہوم فلک نما، ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن، NS کیئر اولڈ ایج ہوم، ہیومن کائنڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن، سن سٹی اولڈ ایج ہوم اور ایک معذور شخص کو ویل چیئر دی گئی۔ صفا بیت المال اور ٹاٹا کے اشتراک سے ناخواندہ افراد کو خواندہ بنانے کی غرض سے شہر حیدرآباد میں 100 سے زائد سینٹر قائم کیے گئے اور 6 ماہی کورس رکھا گیا۔ مختلف زبانوں کے سکھانے کے لیے ماہر اساتذہ کا انتظام کر کے ان کے لیے اردو، ہندی اور تیلگو زبانیں سکھائی گئیں۔ دوسرے بیچ کا اختتام ہو چکا ہے، تیسرے بیچ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹاس SSC میں صفا بیت المال کی جانب سے سال 2020 تا 22 ان 2 سالوں میں اب تک تقریباً 2000 بچوں کا صفا کی جانب سے 10ویں کا امتحان دلوایا گیا، جس میں کثیر تعداد نے 10ویں کا امتحان پاس کیا، جس پر تقریباً 50 لاکھ روپے سے زائد خرچ کیے جا چکے ہیں۔ جاریہ سال 2022 تا 23 ٹاس SSC کے داخلے کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ داخلے کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا گیا جن کو پاس کر کے ہی آپ اپنا داخلہ صفا بیت المال کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح صفا بیت المال کی جانب سے ہر سال 300 سے زائد یتیم بچوں کی تعلیمی کفالت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ان کی تعلیمی فیس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ ادارے کی جانب سے اس ہفتہ 7 یتیموں کے لیے اسکولی فیس وغیرہ پر 54,000 روپے سے زائد خرچ کیے گئے۔ اس ہفتہ صفا بیت المال کی جانب سے 3 لاکھ روپے سے زائد مالیتی امداد مندرجہ ذیل شعبہ جات میں انجام دی گئی۔ ہنگامی تعلیمی امداد میں 47,000 روپے، غربا امداد میں تقریباً 30,000 روپے، ہنگامی طبی امداد پر 90,000 روپے سے زائد خرچ کیے گئے۔ اسی طرح وظائف بیگان معذورین، روزگار فراہمی، فوڈ پیکج کی تقسیم وغیرہ شعبہ جات میں بھی امداد کی گئی اور دیگر شعبہ جات میں امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح ضرورت مند خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا، 12 افراد کے لیے BC سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ مستحق افراد میں 80,000 روپے سے زائد تقسیم کیے گئے۔ ان تمام کاموں کی انجام دہی سروے کے بنیاد پر کی جاتی ہے تاکہ حقیقی مستحقین تک امداد پہنچ جائے۔ سروے کا مضبوط نظم، کمپیوٹرائز ڈیٹا، بہتر طور پر چھان بین کے بعد ہی امداد کی اجرائی عمل میں آتی ہے۔ شہر حیدرآباد کے مختلف ضلع علاقوں کے رہنے والے مستحق بیمار افراد کے لیے موبائل کلینک کا نظام گزشتہ 16 سالوں سے جاری ہے، جس سے اب تک لاکھوں افراد استفادہ کر چکے ہیں۔ اس ہفتہ مختلف محلہ جات میں 6 میڈیکل کیمپ قائم کیے گئے، جس سے 426 بیماروں نے استفادہ کیا، ان کی مفت تشخیص کی گئی اور ان میں مفت دواؤں کا انتظام کیا گیا۔ جو مریض صفا بیت المال کے موبائل کلینک سے رجوع ہوتے ہیں ان کے لیے ڈائگنوسٹک سینٹر قائم ہے، جہاں ان کی بیماریوں کے مفت ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس ہفتہ 125 بیماروں کا مفت ٹیسٹ کیا گیا۔ جو سینٹر پر آ نہیں سکتے ان کے لیے انہی کے محلوں میں عارضی ہیلتھ چیک اپ سینٹر قائم کر کے ان کے ٹیسٹ کیے گئے۔ اس ہفتہ 3 علاقوں ہاشم آباد، وٹے پلی اور گولکنڈہ میں سینٹر قائم کر کے ان کی مفت تشخیص کی گئی۔ کووڈ-19 کے مریضوں کے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ہفتہ 40 افراد کے لیے مفت سلنڈرز اور کانسنٹریٹرز کی فراہمی کی گئی۔ صفا بیت المال کے 2 مستقل ہیلتھ کیئر سینٹر کشن باغ اور سنگارانی کالونی پر روزانہ مستحق بیماروں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ ان دونوں ہیلتھ کیئر سینٹر سے 420 افراد کا مفت معائنہ کیا گیا۔ صفا بیت المال کے تحت شہر حیدرآباد کے 3 مشہور معروف دواخانوں عثمانیہ ہاسپٹل، ENT ہاسپٹل اور چارمینار دواخانے میں مستقل واٹر پلانٹ نصب کر دیے گئے تاکہ بیماروں اور تیمارداروں کو ٹھنڈا فلٹرڈ پانی آسانی کے ساتھ مہیا ہو جائے، جس میں صفا کا اسٹاف مستقل طور پر خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس ہفتہ ان تینوں دواخانوں میں 40,000 لیٹر ٹھنڈا فلٹرڈ پانی تقسیم کیا گیا۔
شہر حیدرآباد کی گنجان آبادی کے پیش نظر صفا بیت المال کی جانب سے مغسلہ بیان تیار کی گئی، جس میں تجہیز و تکفین کا مکمل انتظام ہے۔ بہت سے ایسے علاقے جہاں پر جگہ نہ ہونے کے سبب محلے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے علاقوں میں صفا کی جانب سے عوام و خواص دونوں کے لیے مغسلہ بیان کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مستحقین کے لیے مفت مغسلہ بیان کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ اب تک 255 جگہوں پر مغسلہ بیان کی سہولت مہیا کی جا چکی ہے۔ اس ہفتہ 4 مقامات پر میت کے لیے مغسلہ بیان کا انتظام کیا گیا۔ ہندوستان بھر میں قائم صفا بیت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر۔ صفا بیت المال عادل آباد کی جانب سے 23 مستحق بیواؤں معذورین میں فی کس 500 روپے جملہ 11,500 روپے کے وظائف تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح شاخ شاہ آباد کی جانب سے بھی مستحق بیواؤں معذورین میں فی کس 500 روپے تقسیم کیے گئے۔ شاخ رائچور کے زیر اہتمام 45 بیواؤں معذورین میں فی کس 500 روپے جملہ 13,500 روپے کے وظائف کی تقسیم عمل میں آئی۔ اسی طرح شاخ اکٹور کی جانب سے بلا تفریق مذہب و ملت مستحق بیواؤں معذورین میں وظائف کی تقسیم عمل میں آئی۔ صفا بیت المال شاخ نلگنڈا کے زیر اہتمام ہر ماہ کی طرح جاریہ ماہ بھی غریب خاندانوں میں 70,000 روپے مالیتی ماہانہ راشن تقسیم کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ اورنگ آباد کی جانب سے معمول کے مطابق کینسر ہاسپٹل میں ناشتے کے لنگر کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح نیکی کی ٹوکری کے ذریعے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا بہترین سلسلہ جاری ہے، جس سے سینکڑوں افراد استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاخ اورنگ آباد اور MIM کے اشتراک سے سلم علاقوں کے 1200 مریضوں کی مفت تشخیص کی گئی اور ان کے لیے مفت دواؤں کا انتظام کیا گیا۔ صفا بیت المال شاخ کریم نگر کی جانب سے ایک بیمار خاتون کی 3,000 روپیوں کے ذریعے طبی امداد کی گئی۔ ناظرین، صفا بیت المال کی خدمات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آپ اپنا بھرپور تعاون فرمائیں۔ ہر ماہ 100 یا 200 یا 500 یا 1,000 روپے اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے۔ صفا کا چیریٹی باکس آپ حاصل کر سکتے ہیں، جس میں اپنے بچوں سے صدقات کی رقم ڈلوائیں۔ اپنے گھروں میں بے ضرورت سامان صفا کو دے سکتے ہیں، جس کے ذریعے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے۔ تعاون کے لیے ان نمبرات پر رابطہ کریں: 9394419820 9394419821 04024551314 04024551319۔ صفا بیت المال کی خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں اور اکابر علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لیے صفا کے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔